رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ وآخرہ اتقم من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہنم کے رجسٹر میں لکھے ہوئے لوگوں کے ناموں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی جس لجاجت سے، جس تڑپ سے، جس لگن سے، جس چاہت اور امید سے اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا، اسی ترتیب پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ دن اور یہ راتیں اس کائنات میں عبادت کے حساب سے سب سے افضل مہینے کے دن اور راتیں ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی وقت قائم ہے، اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگی جا سکتی ہے۔ رب کریم کے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگے، اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ میرا اللہ رحمت جو ماں کے دل میں ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جس اللہ نے ماں کے دل میں رحمت پیدا کی ہے اور ماں اپنی اولاد کو گناہوں سمیت پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس رحمت کے خالق ہیں۔ اللہ مخلوق کو نہ جہنم ڈالنا چاہتے ہیں، نہ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہ انہیں دوزخ میں ڈالنے کا شوق ہے، بلکہ ہم لوگ اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ انسان کو فطرتاً جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان فطرتاً جلد باز ہے تو یہ بھی امتحان، آزمائش کا ایک طریقہ اور ایک ترتیب ہے۔ آزمائش کہتے ہیں امتحان کو ہیں۔ امتحان میں کیا مطلب؟ آپ کے ہاتھ میں پین دے دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بلینک پیپر، خالی کاغذ دے دیے جاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے اس پر گالیاں لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس پر اچھی بات لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس پر بری بات لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس کو خالی بھیج دیں یا اس پر سوال کے جوابات لکھ دیں، وہ آپ کی مرضی۔ تو اللہ نے دنیا میں جو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان کی طاقت دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی طاقت دی ہے، سننے کے لیے کان کی طاقت دی ہے، اسی طرح سونگھنے کے لیے ناک کی طاقت، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں پکڑنے کے لیے سب کچھ دیے ہیں۔ تو پھر ہماری مرضی اللہ نے ہمارے اوپر رکھ دی ہے کہ آپ کی مرضی، آپ جو اعمال کریں، جیسے کرو گے ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ یہ جو آج کل دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے لہٰذا ہم سے گناہ ہی ہوں گے، تو اللہ نے لکھ دیا ہے، یا اللہ نے ہماری تقدیر میں نیکیاں لکھ دی ہیں تو ہم نیکیاں ہی کریں گے۔ اس بات کے سمجھنے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے ہمیں مجبور محض بنا دیا ہے، ہم مجبور ہیں بس اللہ نے لکھ دیا ہم کرتے رہیں گے۔ نہ بابا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے گناہ کرنے کی بھی، نکاح کرنے کی بھی، سچ بولنے کی بھی، جھوٹ بولنے کی بھی۔ پاور آف سلیکشن ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر اس کا رائٹ استعمال کریں گے تو اس پر جنت ہے، ہم اس کے معاملے میں رانگ یوزنگ کریں گے، غلط استعمال کریں گے تو اس پر دوزخ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جہنمی یا جنتی عمل کرے گا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اتمام حجت کے لیے کہ ہم چاہیں تو جنتی کام کر لیں، ہم چاہیں تو دوزخ سے بچ جائیں۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں اللہ نے لکھ دیا ہے گناہ کرنا تو بس ہم مجبور ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں پھل بہت زیادہ تھے، تو ایک چور تھا، وہ باغ کے پھل دیکھتا تو اس کو چوری کا من کرتا، لیکن وہ سوچتا کہ یار اگر میں چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، چور کہلاؤں گا، کوئی ثبوت، کوئی دلیل تو میرے پاس ہوگی نہیں۔ ایک دن اس نے یہی تقدیر والا مسئلہ سوچ لیا اور باغ میں چوری کرنے پہنچ گیا۔ باغ کے مالی نے پکڑ لیا اور کہا چوری کرتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں، حرام کھاتے ہو؟ تو وہ اسے سمجھانے لگا چور کہ مالی بھائی دیکھ، اللہ نے میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا نا۔ تو مالی نے کہا ہاں تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا۔ تو کہا اللہ کی تقدیر کے مطابق آیا ہوں، میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں۔ اب مالی بیچارہ سادہ بندہ ہے، اس نے کہا چلو اس نے دلیل اور ثبوت دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ مالک نے پوچھا بھی رات باغ میں چوری ہوئی ہے، یہ تو کام خراب نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا چور آیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ نے دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا۔ کہا اس کو پکڑا؟ کہا جی پکڑا۔ کہا کہاں ہے؟ کہا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کہا چھوڑ کیوں دیا؟ کہا اس نے دلیل دی تھی۔ کہا یار چوری کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟
اس نے کہا جی ہاں. اس نے دلیل دی کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ حرام مال کھانا لکھا تھا، اسی لیے میں چوری کر کے کھا رہا ہوں. تو بات تو ٹھیک ہے نا، حرام مال اس کی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا. مالک نے مالک کو کہا کہ بھائی یہ علماء سے پوچھنے کی باتیں ہیں، یہ آپ کی اور میری سمجھ سے بالا تر ہے. تو انہوں نے کسی عالم دین سے رابطہ کیا. مولوی صاحب مسئلہ سمجھ گیا کہ چور نے ڈنڈی ماری ہے درمیان میں، یہ تقدیر کے مسئلے کو تھوڑا سا الٹا پلٹا کر کے پیش کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات پھر چور آئے گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جس کو ایک مرتبہ آپ نے چھوٹ دے دی ابھی تو چلا جا، تیرے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، تو کل وہ دوبارہ آ جائے گا نا. وہ تو عادی بن گیا کہ اب تو میں دلیل کے ساتھ چوری کر رہا ہوں. تو کہا اگلی رات آئے تو مجھے بلا لینا. وہ اگلی رات پھر چوری کرنے آیا، چوری کر کے پورا مال اپنی ترتیب بنا کر لے کے جانے لگا. تو مالی نے پھر پکڑ لیا کہ چوری کر رہے. اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا، دلیل دی تھی کہ میں چوری دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں چوری لکھی ہے اس لیے کر رہا ہوں. آج پھر آپ کو کل مسئلہ سمجھایا، آپ پھر پکڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا ہمارے مولوی صاحب کو بتانا. آپ وہ بھی مولوی صاحب آئے ہو. تو مولوی صاحب ایک ڈنڈا سنبھال کے اپنے پاس لے کر آئے تھے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں سمجھتے. تو انہوں نے چور سے کہا ہمیں چوری کیوں کی؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہو، سمجھدار بندے ہو، آپ کو دین نہیں پتہ. مولوی صاحب نے کہا یار چور بھی ہے اور سینہ زور بھی ہے، کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے نا، تقدیر میں میرے لیے چوری کا مال کھانا لکھا ہے اس لیے تو چوری کر رہا ہوں. مولوی صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور 3-4 اس کو لگایا اور چور چیخنے لگا. کہا چیختے کیوں؟ اللہ نے تیری تقدیر میں صرف چوری کھانے کا مال نہیں لکھا، اللہ نے تیری تقدیر میں ڈنڈے کھانا بھی لکھا ہے، یہ مار بھی کھا. تو چور کو سمجھ آ گیا کہ میری پاور آف سلیکشن رانگ ہے، تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں چوری کا مال کھاؤں یا حلال کما کے کھاؤں، لہٰذا میں نے اپنی طاقت کو غلط استعمال کیا. اس نے کہا جی مولوی صاحب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، باقی ڈنڈے کھانا بھی تو آپ نے مجھے سمجھا دیا مسئلہ کھانا. ہمارے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر طے کر لیا، ہم غلطی کریں یا نیکی کریں یا جو کریں. نہ بابا، ہمارا مثال کے معاملہ اسی چور والا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط سمجھ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے. تو اس کو ٹھیک راستے میں استعمال کریں تو اللہ کے یہاں کامیابی ہے، برے راستے میں استعمال کریں تو ناکامی ہے. رمضان المبارک آ گیا ہے. رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ایک بندہ. مجھے بتائیں وہ پورا سال اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، 1,00,000 نیکی کا ثواب ایک کے اوپر ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے لکھی ماہ رمضان ہے، یہ تو لاکھوں کا ثواب اس میں ملتا ہے. جہاں نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا جائے، آپ نفل پڑھیں وہ فرض جتنا ثواب، اور آپ فرض پڑھیں وہ 70 فرضوں جتنا ثواب. یعنی صبح کی نماز کوئی پڑھ لے تو ایسے سمجھے اس نے 70 صبح کی نمازیں پڑھی ہیں. 70 اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو اور اس کو بندہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا. ہمارے یہاں رمضان مبارک میں لوگ حق تھا عبادتیں زیادہ کرتے، آج کل کم کرنے والے آ گئے. میں تو بہت حیران ہوں، کوئی 8 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 10 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 6 پہ بھاگ رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی کیڑی ضرورت ہے حضرت، ہے تو نفل ہے تو سنت، وہ چھوڑ دیں گے تو کوئی کون سا بندہ جہنم جائے گا؟ بھائی تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. صحابہ کرام میں بعض صحابہ ایسے تھے یتقون علی اسیہم، جو لاٹھی پر ٹیک لگا کے پھر بھی نماز پڑھتے تھے تراویح کی. ہم ان سے زیادہ گئے گزرے. تو چھوڑنے والی ترتیب ہے، بندہ چھوڑ دو. آج کل کسی کو بتائیں بھائی نماز رکعت تراویح 20 ہے، حضور علیہ السلام 8 نہیں پڑھتے تھے. بے وقوف آدمی، حضور علیہ السلام 8 تو تہجد پڑھتے تھے. تجھے کس نے کہا وہ تراویح ہے؟ یہ تو وہی مثال ہے کسی کو 20 رکعت تراویح پڑھے اور وہ کہے حضور تو 3 رکعت نہیں پڑھتے تھے. ہاں میں 3 پڑھتے تھے لیکن وہ مغرب کی تھی. تو مغرب اور تراویح میں جتنا فرق ہے اتنا تہجد اور تراویح میں فرق ہے. 8 رکعت والی روایت کو اٹھا کے وہ نے تراویح پہ ڈالی ہوئی ہے. تہجد آخری رات کے حصے میں ہوتی ہے اور تراویح شروع کے رات میں. اچھا کوئی 20 والے ہیں، وہ 20 کے بجائے آج کل 10 والے ہیں. میں نے خود مسجد میں دیکھا ہے، پہلے رکعت جو امام رکوع تک پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو بیٹھے رہتے ہیں پیچھے گپے لگانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حال ہوا، روزہ کیوں گزرا صحیح، آج بڑی گرمی ہے یا روزہ لگ گیا صحیح، ایک دوسرے کا گپ شپ لگ رہی ہوتی. امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، چل میرا بھائی اللہ اکبر، تو انہوں نے 10 رکعت کی تلاوت سنی ہے، 10 کی تو نہیں سنی. کوئی تو 8 والے تھے یا 10 والے ہو گئے. نمازیوں کی کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں. ایک نمازی ہے ٹھاٹھ باٹھ والا،
ایک نمازی ہے 8 والا، ایک ہے کھاٹ والا، ایک ہے 360 والا۔ ٹھاٹ باٹ والا وہ ہے جو ہر وقت نماز پڑھے، بڑی عزت احترام سے پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ اور جو 8 والا ہے وہ صرف جمعے کے جمعے پڑھتے ہیں، 8واں دن آتا ہے نا جمعہ۔ تو ایک ٹھاٹ والا، ایک 8 والا، ایک کھاٹ والا ہے۔ کھاٹ والا کہتے ہیں وہ چارپائی پہ مردے کو رکھ کے، کوئی جو بندہ مر جائے نا تو وہ جنازے والے دن نمازیں پڑھتے ہیں بس، تو یہ کھاٹ والے ہیں۔ اور کچھ بیچارے 360 والے ہیں، صرف عید کی عید پڑھیں گے۔ اسلامی دن 360 ہیں سال کے، 362 شمسی دن ہے، قمری دن نہیں ہے، جو چاند کے حساب سے اس کا سال 360 دن کا بنتا ہے، اور سورج کے لحاظ سے 365 ہے۔ تو 360 والے وہ ہیں جو صرف اور صرف عید کی نماز پڑھیں گے، بس ادھر ادھر کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں 360 والوں پہ کہ جو فرض نہیں پڑھتے، نفل اور واجب پڑھنے کے لیے سر تے ٹوپی پا کے الگلی رکعت عید نماز، اللہ اکبر۔ یہ کیا میں نے شیطان کی پٹی پہ عمل کیا ہوا ہے؟ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ کسی کو کہہ دے نماز کی پابند، اچھا بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، تو کافر ہو جا پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کس بنیاد پہ ہے؟ مجھے اس پر اتنا زیادہ میٹر گھوم جاتا ہے کہ مسلمان ہو کے نماز کا انکار کر دو، پھر کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تو کافر پہ بھی دنیا میں رحم کر رہا ہے، رزق کو اس کو بھی مل رہا ہے، اللہ پاک نے اس کا رزق کھینچا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اسلام مانوں گا۔ جب اسلام مانیں گے تو اسلام کی کیوں نہیں مانیں گے؟ اسلام کی بنیاد کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ اسلام کی باتوں کا انکار کر کے بندہ کہہ دے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بڑا رحیم اور شفیق فرد اس دھرتی پہ نہیں آیا، حضور جیسا نرم بندہ اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں جماعت میں شریک نہ ہو نا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی صحابی کو کہوں کہ آپ نماز کی امامت کر دیں، اور میں لکڑیاں اکٹھے کروں اور ان کے گھر جاؤں، لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ غفور الرحیم تو معاملہ رہا اپنی جگہ، نبی پاک رؤوف الرحیم ہے، جسے قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ رؤوف الرحیم کا فیصلہ ہے کہ میں اس بندے کے گھر کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی کریمی اور رؤوف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ گناہ بھی کر لے اور پھر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ عجیب انسانیت ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ والد اگر بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا کوئی نہیں مسئلہ خیر ہے، میں آپ پہ نرم ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ بیٹا جوتی اتارے اور باپ کے منہ پہ مارنا شروع کر دے، باپ کے کپڑے پھاڑ دے اور اس کو ننگا گلی پہ گھماتا پھرے، گالیاں دیتا پھرے۔ کیوں؟ ابا نے تو مجھے کہا ہے میں تیرے اوپر بڑا شفیق رحیم ہوں، میں بڑا نرم ہوں۔ اس جیسا بدبخت اور احمق بیٹا دنیا میں آئے گا؟ ہماری مثال اپنے اللہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر غفور الرحیم فرما دیا ہے تو بھائیو جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر اللہ کی غفوریت بھی ہے اور رحیمیت بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، اللہ اپنے غفور اور کرم ہونے کی وجہ سے اس کی کمی کو پورا فرما دے۔ ہماری نمازیں کوئی 30 32 33 مار خان کی نمازیں ہیں کہ 100% اس میں ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو نوافل ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو باقی نمازیں، اس سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ہماری فرض ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے، آج کل عجیب معاملہ ہے، فرض بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے دنیا کے خیالات چل رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب نے ایک مرتبہ 3 رکعتیں پڑھائیں عشاء کی یا 4 پڑھائیں، لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے امام صاحب آپ نے تو 3 پڑھائی ہیں، اور کچھ مقتدی کہتے تھے آپ نے 4 پڑھائی ہیں۔ تو جب فیصلہ نہ ہو سکا نا تو ایک بندے نے قسم اٹھا کر کہا کہ امام صاحب آپ نے 4 نہیں پڑھائی، آپ نے 3 پڑھائی، آپ نماز دوبارہ پڑھا۔ تو امام صاحب نے 4 رکعت دوبارہ پڑھا دی کہ اب قسم اٹھا کے ایک بندے نے کہہ دیا تو دوبارہ پڑھنے میں کون سا حرج ہے، 4 رکعت نے دوبارہ۔ لیکن نماز کے بعد اس کو بلوایا کہ بھائی آپ تو دیندار بھی نہیں لگتے، آپ تو ایک عشاء کی نماز میں ہی آتے ہو، اتنا زیادہ تیرا کوئی نماز کے ساتھ اور دین کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن تو نے قسم کس بنیاد پہ اٹھائی ہے؟ تو کیسے اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں نے 3 پڑھائی ہے 4 نہیں؟ انہوں نے کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، روزانہ عشاء کی نماز میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، 1 رکعت میں 1 دکان کا۔ آج میری 3 دکانوں کا حساب تھا، 4تھی کا حساب رہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے قسم کھا لیا کہ آپ نے تو 4تھی رکعت پڑھائی نہیں ہے، 4تھی رکعت کا حساب رہ رہا تھا ابھی۔ امام صاحب نے کہا پوتر تو ہی کام پورا کی تھی کر ہے، ہمارا یہ حال ہے آج، ہماری نمازیں یہ ہیں، اور ہم ساتھ نفل چھوڑ دیں، ہم تراویح چھوڑ دیں، ہم باقی سنتیں چھوڑ دیں، واجبات چھوڑ دیں، اور کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی غفور الرحیم، میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، نمازوں اور عبادتوں کی بنیاد پہ اللہ جنت کہاں دے گا؟ جنت تو اللہ کے فضل کے اوپر ملے گی، اللہ کے فضل پر ملے گی۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا،
اللہ ताला के दरबार में वो शख्स पेश हुआ जिसकी 100 साल की ज़िंदगी बालिग होने के बाद यूं गुजरी कि रात को मुसल्ले पर सवार और दिन को घोड़े पर सवार, दिन में जिहाद और रात को इबादत। बहुत कम वक्त में वो सोता, कहते फौत हो गया हूँ, अल्लाह का दरबार कायम हो गया, रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हूँ और मेरी नेकियों को कबूल कर लिया गया और मुझे जाते वक्त फरमाया गया जन्नत जाओ हमारे फ़ज़ल और करम के साथ। तो कहते मेरे दिल में आया कि 100 साल इबादत की है, माथा टेक के मुसल्ले पे रखा, अभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से जन्नत जाऊँ, मेरी इबादतें कहाँ गई? मुझे तो इबादत की तलब है, मुझे तो इबादत की बुनियाद पे जन्नत जाना है, मुझे तो इबादत और रियाजत की बुनियाद पे जन्नत जाना था और मुझे फरमाया जा रहा है अल्लाह के फ़ज़ल की बुनियाद पे जाओ। ये क्या मामला है? ये जो दिल में आया ना, तो अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं। कहते हैं रब्बे करीम ने फरमाया इसे जन्नत से वापस लाओ, ज़रा जहन्नम का विज़िट कराओ, डालो नहीं, विज़िट कराओ, ज़रा दिखाओ। कहते हैं जहन्नम की 500 साल मुसाफत अभी दूर थी कि इसको जहन्नम की तपिश इतनी महसूस हुई कि शिद्दत प्यास ने इसको पकड़ लिया। इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि पानी वानी मांगता रहा, फरिश्तों ने कहा इधर पानी शानी कोई नहीं मिलता, बस तू जन्नत देख और फिर उसके बाद तेरा कोई हिसाब किताब करेंगे। ये जूं जूं करीब जाता रहा और इसकी प्यास की शिद्दत बढ़ती रही, इतनी कि प्यास से निढाल हो गए। उन्होंने कहा इधर पानी पिलाने का कोई चांस नहीं है तुम्हें। अब जब इसने देखा ना कि मैं मरने लगा हूँ, तो सामने से एक शख्स को देखा, वो फरिश्ता है, अल्लाह के हुक्म पे वो घोड़े पे आ रहा है और उसके हाथ में पानी का जग है, ठंडा ठंडा पानी है और वो लेकर आ रहा है। और इसने भाई अल्लाह के लिए रुक जा, वो रुक गया, कहीं पानी तो पिला दे। उन्होंने कहा जी कीमत अदा कर सकते हो इसकी? तो उसने कहा पानी की क्या कीमत है? उन्होंने कहा इधर पानी नहीं मिलता, इसको कीमत के हिसाब से मैं बेचूंगा और कीमत है 100 साल की इबादत, जो मुझे देगा उसको पानी दूँगा। इसने सोचा भाई 100 साल की इबादत इसे दे दूँ, मेरे पल्ले क्या बचा? कहा मैं नहीं लेता भाई, इतनी ज़्यादा कीमत, इतनी महंगाई, मैं नहीं लेता, मुझे कोई सस्ते के हिसाब से दे दे। उन्होंने कहा सस्ते वस्ते से नहीं मिलता, यहाँ रेट डन है, लेना है ले, नहीं लेना मैं जा रहा। वो घोड़े को एड़ लगा के जाने लगा। इसने इधर देखा कि सब्र मुझसे नहीं होता, फिर उसे रोके, फिर कहे नहीं। बहरहाल इस उतार चढ़ाव के मामले में आखिर इसने डिसीजन ले लिया कि यार इसे 100 साल की इबादत दे दूँ वरना तो मर जाऊँगा, मैंने तो अभी जन्नत जाना है, वो तो काम ख़राब हो जाएगा। उसने कहा यार बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बस ले ले, बस ये 100 साल की बात है, मुझे पानी पिला दे। तो उसने 100 साल की इबादत का मुआहदा कर लिया, फरिश्ते गवाह बने, उसको पानी दे दिया और उन्होंने पानी पिया। पानी पिया तो रब्बे करीम ने फरमाया से वापस लाओ। फरमाया कहाँ गई तेरी इबादत? तू तो इतना जल्दबाज इंसान है कि अपनी 100 साल की इबादत एक पानी के गिलास के बदले में बेच दी है। तभी मैंने तुम्हें ठीक ही कहा था ना कि मेरे करम और फजल से जन्नत जा। अब तेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहा, लेकिन तेरी इबादत का हमें हया है, हमारे फजल से अब भी जन्नत चला जाए। ये ख्वाब नहीं है, दरअसल एक हकीकत की बात हम समझ लें ना, ख्वाब में तो कुछ समझाया गया। तो मेरे दोस्तों हमें नेकियों पे घुमंड नहीं करना चाहिए, हमें नेकियों के ऊपर इतराना नहीं चाहिए। जितनी हो गई उस पर अल्लाह को शुक्र अदा करें। अगर अभी तक रोज़े रख कर तरावी पढ़ के अल्लाह के दरबार में ख़ुद को शामिल नहीं किया था तो अभी वक्त है। पानी बल्कि बर्फ़ की तरह, जैसे बर्फ़ घुलती है ना, इसी तरह ये दिन घुल रहे हैं। तो जैसे बर्फ़ घुलती है वैसे महीना ख़त्म हो रहा है, ऐसे इंसान की एक दिन ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर बेहतर है कि इसी को कीमती बनाए। आज से बंदा तौबा कर, अल्लाह के दरबार में अल्लाह पिछले गुनाहों की माफ़ी दे दे, अगली ज़िंदगी पर रहमत कर दे, मैं आ गया हूँ। और अल्लाह का दरबार वो है जहाँ पर इकरारी मुजरम को माफ़ी मिलती है। इकरारी मुजरम, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ माना जाता है मुकर्रम बिज़्ज़ुनूबि वक़द दआका, अल्लाह गलतियाँ भी मैं मानता हूँ, लेकिन आप ही ने तो फरमाया है कि मेरा गुनाहगार बंदा मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसको सवाब अता फरमाऊँ। अल्लाह आप तो फ़िरौन जैसे काफिर को बख्शने के लिए तैयार थे, शैतान आज भी माफ़ी मांग ले आप उसे माफ़ी देने के लिए तैयार है। रब्बे करीम मैं शैतान और फ़िरौन से बड़ा बेईमान नहीं हूँ, मैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द हूँ। अल्लाह अगर आपने मेरे से ऊपर रहमत न की होती मुझे हुजूर को उम्मती कहाँ बनाते? इस तरह कह के अल्लाह से मांगे ना, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आएगा। अभी भी वक्त कायम है, अभी भी वक्त गया नहीं है, हमारे हाथ में अभी तक मामला मौजूद है, हमारे कोर्ट में गेंद मौजूद है। हमें अल्लाह के दरबार में माफ़ी और तौबा कर लेनी चाहिए। सब ये बताएं, अगर कोई शख्स मस्जिद में अफ्तारी करना चाहे तो जायज़ है? तो मस्जिद में अफ्तारी कर सकता है, मोतकिफ़ भी कर सकता है, गैर मोतकिफ़ भी कर सकता है। मस्जिद में बैठ जाएँ ताकि मस्जिद के माहौल में रहें, उसमें एतकाफ़ की नीयत कर लें, थोड़े से वक़्त के लिए अगरचे क्यों ना बैठें, एतकाफ़ की नीयत कर लें, जायज़ है।
حالت اعتکاف نہ ہو پھر بھی افطاری، جی ہاں حالت اعتکاف نہ ہو پھر بھی آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو پیکج ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی مسجد میں آئے اور کہ یا اللہ جتنے وقت مسجد میں ہو میری نیت ہے نفلی اعتکاف کی، تو اس کے لیے تو پھر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف کا اعتکاف ہو جائے گا، افطاری کی افطاری ہو جانی ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہے گی نا مغرب کی نماز کی، تو بہتر بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ سحری کے بعد ہماری صبح کی نماز تھوڑی سی لیٹ ہے، تو میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد چلا جاتا ہوں چاہے لیٹ جاؤں تاکہ صبح کی نماز نہ نکل جائے، گھر میں سو جاؤں گا تو نماز ہی گئی تو روزے گیا، تو اس سے بہتر ہے وہاں چلا جاؤں۔ افطاری کے بعد کتنی دیر تک مغرب کی نماز کا انتظار کی جا سکتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ؟ دیکھیں مغرب کی نماز کا وقت اذان سے سحری جیسے افطاری کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے اور اذان آتی ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ کم از کم عشاء کی نماز تک مغرب کا وقت رہتا ہے، یہ کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ کا وقت ہے، جب تک شفق احمر طلوع نہ ہو عشاء کی وقت، اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ لیکن بہتر ہے آپ جلدی پڑھ لیں، اس لیے علماء فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں چونکہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اگر اس دوران فوراً آپ افطاری میں آپ اتنا زیادہ کچھ کھائیں پیا نہیں نماز میں آ جائیں تو وہ خشوع خضوع تو نہیں رہے گا نا، بندہ رکعت میں ٹھہرا ہوگا ہائے میری فلانی شے رہ گئی ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا فائدہ، اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے آپ کچھ کھا کے آئیں، کوئی 15-20 منٹ دے دے بندہ، یہ نہیں ہے کہ کسی نے بس وہ نمک چکھا اور اللہ اکبر کر لیں۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے واہ آج کل تم لوگ 15-15 منٹ بیٹھے رہتے ہو، تم کوئی صوفی ہو؟ ہمارے بزرگ تھے نمک کھاتے تھے اللہ اکبر۔ میں نے کہا بابا وہ بھی ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کی طبیعتوں کا معاملہ ہے، رائمنڈ والوں سے بڑھ کے اور کون سو صوفی ہوگا؟ میں نے رائمنڈ میں وقت گزارا ہے، میں وہاں جانتا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے، 20 منٹ تو وہ مغرب کی نماز کے بعد دیتے ہیں اور افطاری کے بعد نماز کے وقت میں وقفہ کرتے ہیں، تو وہ اتنے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں بندے ایک وقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے صوفی آ گئے آپ۔ ہاں کسی کو نہیں خیال آتا نماز میں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ نمک کے ساتھ افطاری کرے یا ایک دانہ کھجور کا کھائے اور اللہ اکبر نماز میں آ جائے، کون سا پرابلم ہے؟ لیکن آج کل طبیعتیں لوگوں کی کمزور ہیں، کچھ وقت دینا چاہیے، اس لیے 15-20 منٹ اگر دے دیے جائیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ صاحب عید کے روز بعض حضرات عید کے ساتھ روزوں کی مبارک بھی دیتے ہیں، تراویح کی بھی دیتے ہیں، چاند کی بھی دیتے ہیں، اعتکاف کی بھی دیتے ہیں، ایسی مبارکبادیں دینا شرعی طور پر کیسے ہے؟ بس ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، چاند مبارک ہو تو سورج مبارک کیوں نہ ہو بھائی، ستارے مبارک کیوں نہ ہو، یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا چاند مبارک؟ بس اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا چاند چڑھا تو نیا مہینہ مبارک ہو۔ بہرحال یہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی پٹی ہے، اس کو آپ کوئی شریعت کے لیول پہ نہ دیکھیں کہ جس نے عید مبارک میں چاند مبارک نہیں کہا تو اس کی عید ہی نہیں ہوگی، ایسے ترتیب ان ساتھیوں نے بنائی ہوئی۔ میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ پختون ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ جب بھی ملتے ہیں نا السلام علیکم چھال دا خیر دا اتنا آپ بات نہیں کرتے، آپ وہ پورا پوچھتے رہتے ہیں نور وایا کور پتہ نہیں کیسے ہے، پوری ترتیب کے ساتھ ایسے پوچھتے رہتے۔ انہوں نے کہا استاد جی ہمارے ہاں پشتون لوگوں کی پوری ترتیب ہے، ہم مہمان سے پوری ترتیب پوچھتے ہیں، آپ کا گھر بار کیسے ہے، گھر کیسے ہے، بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ ہم ایسے نہ پوچھے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو مہمان کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی ایک روایت ہے، ہمارے یہاں بھی آج کا روایت بن گئی، تراویح مبارک، چاند مبارک، وتر مبارک ہو، فجر مبارک، ظہر مبارک، عصر، عشاء، جمعہ، عیدین، مغرب، یہ تو کوئی نہیں کہتا، افطاری، سحری۔ تو بھائی ایسے لوگوں نے پٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو کوئی آپ شریعت کا پارٹ اور شریعت کا جز نہ سمجھیں۔ شریعت میں صرف یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، لیکن ہے ایسی بات کہ مبارکباد عید کی بنتی اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، جس نے رمضان میں کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس کو مبارک کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو سحری بھی نہیں کی، اس نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، اس نے عشاء سے پہلے مغرب کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا افطاری میں آ جاؤ، اس نے کہا ہاں اس میں آؤں گا، کافر تھوڑی ہوں، بس چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں تو میں ضرور آؤں گا۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی ترتیبیں رکھی ہیں۔ مفتی صاحب بتائیں اکثر اوقات معتکف لوگوں کو اہل محلہ یا رشتہ دار جمع ہو کے عید والی رات آتے ہیں مسجد میں، ہاروں کے ساتھ گلے میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو۔ یہ جو مبارکبادی کی ترتیبیں آج کل شروع ہو گئی ہیں نا، اور اس پر کچھ لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا، مجھے فلاں رشتہ دار اٹھانے تو نہیں آیا، میرے پاس فلاں رشتہ دار ہار پہنانے تو نہیں آیا۔ کوئی ہار وار نہیں ہے شریعت میں، کوئی کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ آئے تھے ویسے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ حضرت اعتکاف سے اٹھنے کی دعا تو بتا دے۔ میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ دعا نہیں ہے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد؟
میں نے تو آج تک نہیں پڑھی کسی کتاب میں، آپ نے پڑھی، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ہمیں پروف ثبوت دے دے۔ نہیں وہ سارے جمع ہو کے محلے دار وہ جب ہار پہناتے ہیں اس کے بعد والی دعا کون سی ہے؟ وہ تیرے ابے بڑھئی ہے، کہاں سے وہ دعا نکلی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس نے سنت ادا کی ہے اور اس سنت کے بعد گھر جا رہا ہے۔ سنت کے بعد ہار پہنانا کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر صبح کی 2 سنتیں اس نے پڑھی تھی، آپ ہار پہنا دیتے، ظہر کی 4 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہنا دیتے، آپ مغرب کی 2 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہناتے، رشتہ دار آتے، آؤ مغرب کی سنتیں اس نے پڑھی ہیں۔ تو یہ کون سی سنت کی بنیاد پہ آپ نے یہ رواج ڈال دیے ہیں؟ ان رواجوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے تو پچھلی بار اپنی مسجد کے ساتھیوں کا میں نے کہا تمہارے پاس یہ ہار لائیں، انہیں کیا جی ہمیں ہار نہیں چاہیے، یہ کیا آپ نے لوگوں کے اندر ڈرامے بازی ڈال دی ہے؟ ہار پہنائے جاتے اس وقت نا، اس کو ضروری نہ سمجھا جاتا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہار پہنا دیا، ضروری نہیں ہے، جس نے پہنا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں پہنا دیا ٹھیک ہے، لیکن آج کل ضروری سمجھنا پڑ گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہمارے گلے میں ہے، اس سے بچ جائیں تو احتراز بہتر ہے۔